الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، ترجمہ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ جیسے میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اب اس کا مجھے نمبرنگ بوری ہے یا سند بوری ہے، آپ کہہ لیں کہ حوالہ بور ہے، تو کیونکہ حوالہ جات کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ کیا مفہوم ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نسبت سے میں نے بات کرنی ہے کہ ادھر مفتی طارق مسعود صاحب ایک کراچی کے ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، دیوبندی ہیں، شاید آپ نے دیکھے ہوں۔ تو ان پر میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ان کے بارے میں، ابھی تقریباً 3-4 ویڈیو متواتر کے ساتھ اپلوڈ کیے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح اور ان کی اصلاح، کیونکہ علماء معصوم نہیں ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم علی الخطا، جو معصوم ہیں وہ صرف انبیاء مرسلین ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اہل سنت کا سٹانس ہے۔ اب ہمارا موقف ہے، ہمارے پاس اس کے ریفرنسز ہیں، دلائل ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود بھائی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ایک میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ان علماء کو سنو جو حق بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ویڈیو کا جو بیان کا جو لب لباب تھا، جو حق سچ بیان کرتے ہیں، اور علماء کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایسے تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں، ایسے تو اہل حدیث بھی دیوبندیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور ہمیں سنیں کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ سب کو سنو، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود بھائی، یہ آپ نے کہاں سے بات نکالی ہے؟ یہ بات ہی قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے قادیانیوں کو بھی سنو، اور بھائی ہم نے کب کہا قادیانیوں کو سنو؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں مفتی طارق مسعود کی بات پر مجھے اختلاف ہے۔ آپ خود صرف فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، فرقہ واریت میں ڈال رہے ہو کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، باقی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ سب سے بڑی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ غلط حرکت، غلط بات کی ہے طارق مسعود صاحب نے۔ ہاں جی، پھر آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو ان کے طریق پر چلتا ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو سر صحابہ کا عقیدہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ صدیق رسول اللہ، ابو بکر صدیق رسول اللہ، عمر رسول اللہ، عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ، کسی کو خواب تو نہیں آیا تھا ایسے آج تک کسی صحابی کو؟ آپ کے تو بزرگوں کو جب خواب آتا ہے، یعنی کہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مرید ان کو خواب، وہ بھی بزرگ ہی تھے نا آپ کے، ان کو جب خواب آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی، نعوذ باللہ، میرے منہ سے یہ بال، اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر وہ خواب سے جب بیدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کسی صحابی کو ایسے خواب آیا ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ، عمر فاروق رسول اللہ، عثمان ذو النورین رسول اللہ، یا مولا علی رسول اللہ؟ نعوذ باللہ، کسی کو خواب نہیں آیا ایسے۔
تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم معنا علی و اصحابی کے طریق پر ہیں؟ بول وہی جو سچ ہے، سچ بات کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ عوام کو، ان عوام کو پھدو لگاتے ہیں، دا لگاتے ہیں جو تحقیق نہیں کرتے۔ جو تحقیق کرتے ہیں ان کو آپ دا نہیں لگا سکتے ہیں سر۔ تو آپ کی یہ بات ہی غلط ہے کہ جی صرف معنا علی و صحابی، ایسے تو اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ معنا علی و صحابی کو ہم مانتے ہیں، ایسے تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ معنا علی و صحابی کو ہم مانتے ہیں۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ ٹھیک ہے کہ جی جو باقی جو فرقے ہیں، فرقے آپ خود کہہ رہے ہیں فرقے ہیں، آپ خود ہی فرقے میں ڈال رہے ہیں، ان کو نہ سنا، وہ صرف ہمیں سنا۔ آپ کی بات کا لب لباب یہی تھا جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جی۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، آپ نے جان اللہ کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے فرقے کی طرف دعوت نہ دیں، آپ قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں، قرآن و صحیح حدیث کی طرف دعوت دیں۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے مفتی طارق مسعود صاحب۔ لطیفے تو آپ بڑے بڑے سناتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، شادیوں کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں یار، میں حیران ہوتا ہوں یہ ایسا بندہ ہے مفتی طارق مسعود کہ صرف شادیوں پر زیادہ کلپس ہیں۔ یار آپ مفتی ہو، آپ کے پاس تو مواد ہے اتنا۔ مفتی طارق مسعود صاحب جامعۃ الرشید میں آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے، آپ کے پاس جو آپ کے تلامذہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی اس علم کا سمندر ہیں، تو صرف یہ ٹاپکس آپ کو ملے ہیں شادی کے؟ یا میں اسپین گیا، فرانس گیا، میں نے چاٹ کھائی، میں نے کباب کھائی، یہ کیا ہے یار؟ یہ تو کرنے والی کوئی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کی سیرت سے غلط تھی۔ جو میں یہ کہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد بھائی، میں یہ کہتا ہوں سب کو سنو۔ کیوں جی؟ سب کو سنو، مگر دیکھو اپنی عقل استعمال کرو۔ وہ بات جو عالم جی پوچھ کے چلنا ہے نا، جو عالم آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے شرعی، کیا وہ قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے آپ کو دکھا رہا ہے، ریفرنس دکھا رہا ہے؟ اگر ریفرنس دکھا رہا ہے تو بسم اللہ، صحیح حدیث اور قرآن سے اس کو ٹیلی کریں۔ اگر نہیں دکھا رہا، اگر وہ کہانی کرا رہے تو پھر اس کی بات کو چھوڑ دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی اجمعین، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کی بات ہے کہ ہماری بات اگر قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو جی، ہماری بات کو آپ دیوار پر دے مارو۔ اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب آپ نے تو اپنے اسلاف کی مخالفت کر دی ہے سر، آپ نے تو اپنے بڑوں کی مخالفت کر دی ہے یہ بات کہہ کے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، آپ کہیں جی ما انا علیہ و اصحابی پر ہم چل رہے ہیں جی، ایسے تو سارے کہہ رہے ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی کی جو ڈیفینیشن ہے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی۔ ما انا علیہ و اصحابی پر وہ چل رہا ہے جو قرآن کو فالو کر رہا ہے جی، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو فالو کر رہا ہے۔ میں ایک موقف پہ تو آپ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ جو 3 طلاق کے معاملے میں 3 طلاق سے واقعی طلاق ہو جاتی ہے، بخاری مسلم سے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آذانیں 2 ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر آپ اتنی تیزی سے آپ حنفی لوگ پڑھتے ہیں دیوبندی بریلوی خطبات عربی میں، آپ سے بتائیں جی سجاد بھائی کہ آپ نے یہ خطبات جو عربی میں ہوتا ہے آپ کو کبھی سمجھ آئے مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں عربی میں؟ ہاں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عربی سمجھ نہیں، تو سمجھاؤ نا لوگاں نو، کیا کہنے پہ ہو، تہاڈا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تو بات ہے آپ جو واعظ و نصیحت کرتے ہو یہ بھی قرآن و صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اجماع امت ہے نہ قیاس، یہ جتنے بھی آپ دلائل کہتے ہیں اپنے آپ فرقے سے آپ نہ آگے ہو سکتے ہو سر نہ پیچھے ہو سکتے ہو، آپ ایسے بلائنڈ ہو، بلائنڈ مولوی، ہاں جی، انے فالور جو اپنے فرقوں کی ترجمانی کرتے ہیں جی۔
حقیقت بات ہے. جو آپ بیان کرتے ہو اس کا آپ ریفرنسز نہیں دیتے ہو. آپ ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا کریں نا. میں یہ جمعہ آج میں نے پڑھا نا جی، ایک مولوی صاحب کے اپنے محلے کے، وہ بیان کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ پر. انہوں نے ایک دو باتیں کی جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. ہاں جی، مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں کہ یار یہ ان کو میں کیا کہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے چاند کو سورج کو دیکھا گرمی میں تو سورج ٹھنڈا ہو گیا. یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں باتیں یار؟ آج تک تو ہم نے تو کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں پڑھی. یہ پہلے بھی ایک ہمارے تبلیغی بھائی انہوں نے یہ بات کی تھی. ہاں جی، فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں. نو سر، صحیح حدیثیں ہیں. آپ ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لیں، امت کو گمراہ نہ کریں. ہاں جی، ائمہ محدثین نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ امت کی گمراہی پا دو. اگر ائمہ محدثین نے یہ بات کی ہوتی تو امام بخاری اس کی مخالفت کرتے اور وہ صحیح حدیثیں، تبھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیثیں بتائی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات نہ کریں آپ. اسی طرح آپ کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، ان کی کتاب ہے دیوبند کی معروف، جو یہ کہتے ہیں ہر شادی شدہ اس کو پڑھے. اس میں گندے مسائل ہیں معذرت کے ساتھ. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کمپلیٹلی پڑھی ہوئی ہے کیونکہ میں بھی مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس سند ہے. اے دیکھ لو سند، اے سند ہے میرے کول. تسی کہندے نا ہمیں صرف مولوی عالم ہمارے سے اختلاف کر سکتا ہے، تو یہ تک لو سند ہے میرے کول. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو سند والا عالم ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ سند ہے. یہ سند اس بات کی دلیل ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو عالم، جی، پر میں آپ کی طرح عالم اپنے آپ کو نہیں کہتا. میں کہتا ہوں میں تو سیکھنے والا ہوں، میں تو طالب علم ہوں. اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے، انکساری. جتنا بندہ چھوٹا بنتا ہے اتنا اللہ اس کو بڑا بناتا ہے. ٹھیک ہے، غلط بیان نہ کیا کریں. مفتی طارق مسعود بھائی، بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد چھوٹی لڑکی سے جب صحبت کرتا ہے، صحبت سمجھتے ہیں نا جی، صحبت کرتا ہے اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. آپ سن کے راہ نہیں ہوگے؟ وہ اللہ کے بندو، آپ نے جب صحبت کی تو غسل واجب ہو گیا ہے. مگر میں وہ بہشتی زیور کی بات سن کے حیران ہو گیا. اور یہ بھی لکھا ہے یہ مردہ عورت کے ساتھ جب سیکس کریں، یہ باتیں لکھنے والی ہیں کوئی؟ جی ہم مسائل بتا رہے ہیں، ہمیں ایسے مسائل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو، دین فطرت کا نام ہے، اسلام فطرت کی آواز ہے. میں حیران ہوتا ہوں آپ کی باتیں یار. اللہ معاف کر دے، یہ کہاں سے آپ نے باتیں نکال لی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی فقہ حنفیہ میں لکھا جی، کتا اگر کنویں پھر گر جائے تو پانی پلید نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کتے نہ الڈی محبت ہے، اللہ معاف کرے. یار یہ باتیں لکھنے والی تھی کوئی؟ سجاد صاحب، یہ باتیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ عوام کو متذبذب نہ کرو، آپ عوام کو بتاؤ قرآن صحیح حدیث میں جو باتیں اللہ کے فضل سے. اور یہ میں ایک چیز بتاؤں، یہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو ہے تو اس کے ریفرنسز صحیح حدیثوں میں نہیں ہیں، کیونکہ صحیح حدیث کبھی بھی جو ہے اس کے جو ہے نا غلط تشریح نہیں ہوگی اسلام کی. قرآن و سنت کی مخالفت کبھی قرآن حدیث خود ہی نہیں کرتا یار، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دوسری بات ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں کہ انتھنٹک کتاب ہے. صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا آپ کے قول کو کہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. باقی جو لکھنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف، امام محمد نے جو کتاب ان کی طرف منسوب کی ہدایہ، اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر مسٹیک ہو سکتی ہے، مگر قرآن صحیح حدیث میں کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی ہے. بس یہ بات سمجھانی تھی. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں بات پر ختم کرتا ہوں. جناب مفتی سمر عباس قادری صاحب پر میں نے بات کرنی نہیں تھی، مگر میں نے ایک ان کی ویڈیو دیکھی. ہاں جی، اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں. وہ گالیاں بڑی دیتے ہیں. دیکھیں، میرا انجینئر مرزا علی جو ہیں ادھر، ان سے اختلاف علمی ہے،
تحقیقی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. ان کا جو ریسرچ پیپر 5B ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث نے میرے ریسرچ پیپر 5 کو جس میں حدیث ہیں ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا انجینئر مرزا علی صاحب سے بھی معصومانہ سوال ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں جی کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو ایک شخص نے کہا نا کہ وہ تو ایک آنکھ کے انگارہ تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ حدیث جو ہے مقدام رضی اللہ سے ہے، مجھے اس کی پوری یعنی کہ وہ نہیں یاد. اس میں آپ نے کہا کہ یہ حدیث ہے، مگر اس میں تو بعض بلکہ خود ہی امام ابو داؤد کہہ رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض محدثین اس پر کلام کر رہے ہیں، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب یا کسی نہ کسی محدث نے اس کو ٹھیک کہا ہے. تو میرا یہ اس معصومانہ سوال ہے انجینئر مرزا علی صاحب سے، کیا ترک رفع الدین فی الصلاۃ جی البانی صاحب، ناصر الدین البانی صاحب بڑے محدث سے اعظم گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ تو اس حدیث کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. یہ علمی اختلاف ہے نا. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زہر پینے کی روایت جو ہے ضعیف ہے انجینئر مرزا صاحب کے نزدیک، مگر اس کو بھی البانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یعنی کہ بات بول وہی جو حق ہے جی، سچ ہے، ہمیں سچ بات کرنی ہے نا اللہ کے لیے. اور اسی طرح جمعہ کی اذان کے معاملہ میں اور بھی جو ہیں یہ فروعی اختلاف، اس کا پلیز آپ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں انجینئر مرزا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے ان کو جیسے پہلے پاسٹ میں جی انجینئر مرزا کی طرف چلا گیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلا گیا ہے. میرا دونوں سے علمی اختلاف ہے، مگر میرا دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بریلوی اہل حدیث سے فرقے سے تعلق نہیں. انجینئر مرزا کا فرقہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے فرقے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں اس لیے کلیئر کر دوں، مفتی سمر عباس صاحب نے گالیاں دی انجینئر مرزا علی کو اور کہا جی نکلو باہر، تھوڑے بابے پیچھے پہ گئے، نکلو باہر ہیں. تو یہ جناب نکلی کدھر باہر ہے؟ تو دسو سانو کدھر باہر، گھروں باہر نکلی ہے؟ کتوں نکلی ہے باہر شہزادے؟ یہ اتنی عمر نہیں ہے ان کی، یہ تقریباً 40 کے قریب ابھی آئے ہوئے تھے جیلوں میں بھی، مجھے بھی انویٹیشن آئی، مگر میرا ان سے بھی علمی، میرا تو بلکہ ان سے اصولی اختلاف ہے، علمی نہیں. مفتی سمر عباس صاحب سے اصولی اختلاف ہے عقیدے کا جی، کہ آپ اپنے عقائد پر ریفرنسز دے سکتے ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس پر ریفرنسز دے سکتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ. ایک حضرت صاحب آئے ایک پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میرا بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہا جی. کہا پھر کو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں تمہیں آزما رہا ہوں. یہ کسی صحابی سے چیز ثابت ہے؟ اہل بیت اطہار کے کسی فرد سے یہ چیز ثابت ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ایبسلیوٹلی ناٹ. ہو ہی نہیں سکتا ایسی بات وہ کریں. میرے بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہوتی نا، یا خلفائے راشدین کے اہل بیت، وہ تو تلوار نکال لیتے ہیں. تو یہ میرا مفتی سمر عباس صاحب سے ہے، یہ اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو نہیں مانتے تو اس کو پھر نکالو، کتاب سے نکال دو اس کو. جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، مفتی راشد رضوی ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ہم جی اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر نکالو. تو مفتی سمر عباس صاحب کو اس لیے میں یہ ویڈیو تک پہنچ جائے گی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، گالی نہیں نکالنی چاہیے جی. پہلے یہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب، میری سے بھی ملاقات، میری سب سے ملاقاتیں ہیں اتحاد امت پر. میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں مگر علمی اختلاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اتحاد پر تو کام ہوتا رہے گا. میں نے سب سے ملاقاتیں کی جو گالیاں، ڈاکٹر صاحب گالیاں دے رہے تھے. کیا کسی کو گالی دے سکتے ہیں آپ؟ مسلمان کو کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ معاف کرے، یہ کیسے علماء ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بنائے بیٹھے ہوئے ہیں جی. یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی مساجد اپنی اپنی ہے نا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اور خود بنتے ہیں دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور عوام بیچاری جائے کدھر؟ عوام پریشان ہو جاتی ہے، یار مولوی آپس میں لڑتے پڑتے ہیں. ہاں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں دیوبندیت کے چولے سے نکلو. خود دیوبندی حالانکہ مدرسے سے پڑھے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں دیوبندیت، یعنی کہ وہ کہتے ان کا مطلب ہے وہ دیوبندی نہیں ہے. سر یہ مطلب ہے ان کا. جو بندہ کہہ رہا ہے دیوبندی نہ بنو، بریلوی نہ بنو، یہ نفرت کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے مولانا طارق میر صاحب بھی دیوبندی نہیں ہیں. جو کہتے تھے نا، مجھے ایک عالم نے مجھے کہا جیلوں میں، لوکل عالم ہے، آج وہ دیوبندی ہیں دیوبندی ہیں دیوبندی ہیں. ہیں جی، تو سر مولانا طارق میر صاحب اگر دیوبندی ہوتے یہ کبھی نہ کہتے. تو مولانا طارق میر صاحب سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے، جوڑنے والا. کیوں جی؟ سب کو جوڑو یار، امت بنا کر چلو. کیوں نفرتیں بانٹتے ہو؟ کیوں لڑائی ڈالتے ہو؟ تو میں علماء سے کہوں گا کسی کو گالی نہ دیں. مفتی سمر عباس صاحب آپ کو میں کہہ رہا ہوں گالی نہ دو. ہیں جی، اور کوئی اگر آپ کو مسئلہ مجھ سے رجوع کرے، مجھ سے آپ پوچھیں مسائل، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو نا سند والا عالم ہو، تو یہ میرے پاس سند ہے، میں نے آپ کو دکھا دی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. الحمدللہ ہم بھی عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں اللہ کے فضل سے، بقول آپ کے کہ عالم والے سے بات ہونی چاہیے، غیر عالم سے ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. جو حق سچ بات کی اس کو مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے. آمین کہہ دے، اونچی کہہ دو آمین. ٹھیک ہے؟ اور جو کوئی ایسی بات میرے کوئی لگی ہو کہ دل پہ، تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور کیونکہ میں نے تو علمی بات کرنی ہے اور علمی بات ہی کروں گا انشاءاللہ. کسی کے ذاتی میں کوئی اگینسٹ نہیں ہوں جی. میرا علمی اختلاف ہے، وہ میرا رائٹ ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ نے جو بات کی تھی اس پر مجھے دکھ ہوا. آپ بھی رجوع کریں سر، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا. یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگوں میں، آپ بندوں میں زیادہ ہیں تو آپ ایک مقبول. سر ایسے نہیں. بات چلے گی قرآن و صحیح حدیث کی، بات چلے گی قرآن و سنت کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ جی.